تو آج میں تمہیں بتانے والا ہوں کہ اس لمحے میں حقیقت میں کیا کرنا ہے جب اچانک تمہاری نظریں کسی خوبصورت عورت سے مل جائیں۔ مجھے پہلے ہی معلوم ہے کہ زیادہ تر مرد ایسے لمحے میں گھبرا جاتے ہیں، خود پر شک کرنے لگتے ہیں یا پھر اس موقع کو مکمل طور پر ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو یا ایسا بننا نہیں چاہتے تو اس پوری وضاحت کو غور سے سمجھو۔ آج تم قدم بقدم یہ سیکھنے والے ہو کہ اگلی بار جب ایسا ہو تو تم نہ ہچکچاؤ، نہ گھبراؤ اور نہ ہی وہ لمحہ اپنے ہاتھ سے جانے دو۔ اور آگے چل کر ہم مزید گہرائی میں جانیں گے جہاں تم یہ بھی سیکھو گے کہ مختلف ماحول میں کون سی جدید ٹیکنیکیں استعمال کرنی ہیں، حتیٰ کہ کچھ ایسے طریقے بھی ہیں جن سے عورت خود تمہاری طرف متوجہ ہو کر آئے، بجائے اس کے کہ تم ہمیشہ اس کے پیچھے جاؤ۔ اگر کبھی تمہاری نظر کسی ایسی عورت سے ملی ہے جو تمہیں پسند آئی ہو تو بہت زیادہ امکان ہے کہ تم دو عام غلطیوں میں سے کسی ایک کا شکار ہوئے ہو، اور یہی غلطیاں کسی بھی تعلق یا گفتگو کے شروع ہونے سے پہلے ہی سب کچھ ختم کر دیتی ہیں۔ پہلی غلطی ہے فوراً نظریں جھکا لینا۔ یہ شاید سب سے عام رد عمل ہے۔ تمہاری نظریں ملتی ہیں، دماغ میں دباؤ پیدا ہوتا ہے اور ایک لمحے کے اندر تم نظریں ہٹا لیتے ہو۔ کچھ لوگ تو صرف نظریں نہیں ہٹاتے بلکہ ایسے جھٹکے سے سر موڑ لیتے ہیں جیسے وہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے پکڑے گئے ہوں۔ پھر چند سیکنڈ بعد تجسس دوبارہ انہیں دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ دوبارہ چوری چھپے دیکھتے ہیں، عورت نوٹس کرتی ہے اور وہ پھر فوراً نظریں چرا لیتے ہیں۔ یوں ایک عجیب سا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، دیکھنا، بچنا، پھر زیادہ سوچنا۔ اصل میں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارا دماغ ایک سادہ لمحے کو بہت بڑی اور خطرناک صورتحال بنا دیتا ہے۔ تم اس لمحے میں موجود رہنے کے بجائے خود کو مسلسل جانچنے لگتے ہو۔ کیا میں عجیب لگا؟ کیا مجھے مسکرانا چاہیے تھا؟ کیا وہ مجھے عجیب سمجھ رہی تھی؟ اور اسی اندرونی شور کی وجہ سے تمہارا رویہ غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ اس عورت کی نظر میں یہ چیز گھبراہٹ، کم اعتمادی یا سماجی بے آرامی کے طور پر نظر آتی ہے۔ یہ کشش پیدا نہیں کرتی بلکہ بے یقینی پیدا کرتی ہے، اور ایک بار جب یہ تاثر بن جائے تو پھر واپس سنبھلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اب تم اس ہچکچانے والے شخص کے طور پر نظر آ چکے ہو جو نظریں تک برقرار نہ رکھ سکا۔ دوسری غلطی اس کے بالکل الٹ ہے، گھورنا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظریں نہ ہٹانا ہی اعتماد کی نشانی ہے، اس لیے وہ بغیر پلک جھپکائے مسلسل دیکھتے رہتے ہیں۔ چہرے پر نہ کوئی احساس، نہ نرمی، نہ جذبات، صرف ایک ساکت اور بے جان نظریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم چاہے سمجھو کہ تم اعتماد دکھا رہے ہو، لیکن حقیقت میں تم دوسرے انسان کے اندر بے آرامی پیدا کر رہے ہوتے ہو۔ جذبات کے بغیر نظریں غیر فطری محسوس ہوتی ہیں۔ انسان چہرے کے ہلکے تاثرات سے دوسروں کے ارادے سمجھتے ہیں۔ جب یہ تاثرات موجود نہ ہو تو فضا میں عجیب تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عورت متاثر ہونے کے بجائے خود کو زیر عام یا غیر آرام دہ محسوس کر سکتی ہے۔ یعنی دونوں انتہائی ناکام ہیں، کیونکہ دونوں صحیح جذبات پیدا نہیں کرتی۔ گھبرا کر نظریں ہٹانا کمزوری دکھاتا ہے، جبکہ بے احساس گھورنا عجیب پن یا غیر ضروری شدت ظاہر کرتا ہے۔ اور اصل بات یہی ہے، ہر بار نظریں ملنا ایک موقع ہوتا ہے جذبات پیدا کرنے کا۔ اگر تم صحیح احساس پیدا نہیں کر رہے تو تم وہ لمحہ ضائع کر رہے ہو۔ تو پھر اصل میں کیا کرنا چاہیے؟ آؤ اسے آسان اور عملی اصولوں میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے فوراً نظریں مت ہٹاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جارحانہ انداز میں گھورتے رہو، بلکہ صرف اتنا کہ تم ایک لمحہ زیادہ نظریں قائم رکھو جتنا تمہاری گھبراہٹ تمہیں اجازت دیتی ہے۔ یہی اضافی لمحہ اعتماد ظاہر کرتا ہے۔ زیادہ تر مرد بہت جلد نظریں ہٹا لیتے ہیں، اس لیے صرف پرسکون رہنا ہی تمہیں مختلف بنا دیتا ہے۔ اسے ایسے سمجھو جیسے تم خود کو دیکھے جانے میں آرام دہ محسوس کر رہے ہو۔ دوسرا قدم، ہلکی سی مسکراہٹ شامل کرو، نہ زبردستی کی ہنسی، نہ حد سے زیادہ متاثر کرنے والی مسکراہٹ، بلکہ ایک نرم، پرسکون اور قدرتی سی مسکراہٹ
یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ تعلق میں نرمی اور گرم جوشی لاتی ہے۔ اس کے بغیر نظریں ٹھنڈی یا غیر واضح محسوس ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ لمحہ فوراً زیادہ انسانی، دوستانہ اور دلکش بن جاتا ہے۔ ذرا تصور کرو کہ تم کسی کمرے میں داخل ہوتے ہو اور کوئی شخص تمہیں پرسکون نظروں اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتا ہے۔ یہ خطرناک نہیں بلکہ قدرتی محسوس ہوتا ہے۔ یہی کیفیت تم پیدا کرنا چاہتے ہو۔ تیسرا قدم، ہلکا سا سر ہلانا۔ یہ سب سے کم اہم سمجھا جانے والا مگر انتہائی طاقتور اشارہ ہے۔ یہ سادہ سا عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ تم نے اس کی موجودگی کو محسوس کیا ہے، جیسے تم بغیر الفاظ کے کہہ رہے ہو میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ یہ زیادہ نہیں، ضرورت مند نہیں، بلکہ پرسکون اور متوازن ہے، اور اصل اعتماد ہمیشہ سادگی میں ہوتا ہے۔ جب تم یہ تینوں چیزیں اکٹھی کرتے ہو، پرسکون نظریں، ہلکی مسکراہٹ اور چھوٹا سا اشارہ، تو تم چند سیکنڈ میں ایک مکمل تعلق پیدا کر دیتے ہو۔ تم نے اعتماد، گرم جوشی اور سماجی سمجھ بوجھ سب کچھ ظاہر کر دیا۔ اب اس کو مختلف حقیقی حالات میں سمجھتے ہیں، کیونکہ ماحول بہت فرق ڈالتا ہے۔ ایسی جگہیں جہاں تم بار بار جاتے ہو، جیسے جم، کالج، دفتر یا کوئی کافی شاپ، وہاں تمہارے پاس ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے، بار بار نظر آنا۔ یہاں تمہارا مقصد جلدی کرنا نہیں ہوتا، تمہیں فوراً لمبی گفتگو شروع کرنے کی ضرورت نہیں، تم آہستہ آہستہ ایک مانوسیت پیدا کرتے ہو۔ پہلی بار صرف نظریں، ہلکی مسکراہٹ اور سر ہلانا کافی ہے۔ تم نے ایک بیج بو دیا۔ اگلی بار جب تم اسے دیکھو، دوبارہ یہی کرو، مگر شاید نظریں تھوڑی دیر زیادہ رکھو یا مسکراہٹ کچھ واضح ہو۔ اب پہچان پیدا ہو رہی ہے۔ تیسری یا چوتھی بار تم ایک چھوٹا سا ہیلو یا ہاتھ ہلانا شامل کر سکتے ہو۔ یہی اصل طاقت ہے۔ تم بغیر دباؤ کے آہستہ آہستہ آرام اور اعتماد پیدا کر رہے ہو، اور تم کے لیے تحفظ اور مانوسیت بہت اہم چیزیں ہیں۔ جب تم ایک پہچانا ہوا چہرہ بن جاتے ہو تو اس کا دفاعی رویہ قدرتی طور پر کم ہو جاتا ہے۔ اب ان حالات کی بات کرتے ہیں جہاں وقت کم ہو، جیسے سڑک پر، کسی دکان میں یا کسی اچانک ملاقات میں۔ یہاں 3 سیکنڈ اصول کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریں ملنے کے بعد تمہارے پاس تقریباً 3 سیکنڈ ہوتے ہیں قدم اٹھانے کے لیے، اس سے پہلے کہ تمہارا دماغ تمہیں روکنا شروع کر دے۔ ان 3 سیکنڈ میں تم وہی بنیادی چیزیں کرتے ہو: نظریں، ہلکی مسکراہٹ، سر کا اشارہ، اور پھر فوراً حرکت۔ زیادہ سوچنا نہیں، اندرونی بحث نہیں، بس آگے بڑھو۔ سادہ سا آغاز کافی ہے۔ ہیلو، میں نے ابھی تمہیں دیکھا تو سوچا سلام کر دوں، دن کیسا جا رہا ہے؟ یہاں اصل راز رفتار ہے۔ جتنا زیادہ تم انتظار کرو گے اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا۔ دماغ بہانے، شک اور خوف پیدا کرنا شروع کر دے گا، لیکن اگر تم فوراً عمل کرو تو تم اس سب سے بچ جاتے ہو۔ اسے ایسے سمجھو جیسے ٹھنڈے پانی میں چھلانگ لگانا۔ اصل مشکل پانی نہیں بلکہ چھلانگ سے پہلے کی ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان جگہوں کی جہاں تم کھیل پیدا کر سکتے ہو، جیسے پارٹی، لانچ یا سماجی تقریبات۔ یہاں تم صرف فوری گفتگو تک محدود نہیں ہوتے، تم دور سے ہی کشش، تجسس اور دلچسپی پیدا کر سکتے ہو۔ تم ابتدا وہی کرتے ہو: نظریں، ہلکی مسکراہٹ، سر ہلانا۔ اگر ہاتھ میں مشروب ہو تو ہلکا سا چیز والا اشارہ بھی کر سکتے ہو، پھر اس کے عمل کو دیکھو۔ اگر وہ بھی مسکرائے، نظریں برقرار رکھے یا دوبارہ تمہیں دیکھے تو یہ مثبت اشارہ ہے۔ پھر تمہارے پاس مختلف راستے ہوتے ہیں۔ پہلا، سیدھا جا کر بات کرنا۔ اب یہ اجنبی سے بات نہیں رہتی بلکہ پہلے سے بنے ہوئے تعلق کا تسلسل محسوس ہوتا ہے۔ دوسرا، اسے اشارے سے اپنی طرف بلانا۔ یہ زیادہ اعتماد مانگتا ہے کیونکہ تمہاری جسمانی زبان میں مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اگر اشارہ ہچکچاہٹ والا ہو تو وہ کام نہیں کرے گا، لیکن صحیح انداز میں یہ بہت طاقتور ہو سکتا ہے۔